السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جابر بیگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی۔ 2 دن پہلے فردوس عاشقبان اور ایک اور وزیر تھے مندو خیل صاحب، ان کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا۔ ایک پروگرام کے دوران دونوں کے اندر تلخ کلامی ہوئی۔ وہ تلخ کلامی اس حد تک شدت اختیار کر گئی کہ فردوس عاشقبان کو اور مندو خیل صاحب کو ہاتھا پائی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ فردوس عاشقبان صاحب نے ان کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیا۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا، یقیناً یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے پچھلے 2 دنوں کے اندر۔ جاوید چودھری صاحب اور اس طرح کے 1-2 اور صحافی بھی ایسے ہیں جن میں حامد میر کا نام سر فہرست ہے۔ وہ بھی جب شو کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان کے شو کے اندر بھی جو مہمان شامل ہوتے ہیں ان میں اتنی ہی شدت ان کے لہجوں میں، ان کی باتوں میں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات ہیں اس واقعے کے پیچھے بھی۔ جو ایک سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ فردوس عاشقبان صاحبہ اگر دیکھیں تو، اگر نیوٹرل ہو کے بات کریں تو ان کی اس میں غلطی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ مندو خیل صاحب الزامات لگا رہے تھے، وہ بھی کم نہیں کر رہے تھے، لیکن فردوس عاشقبان صاحبہ جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ کوئی الفاظ نہیں تھے۔ ان کے جو الزامات تھے ان کو جو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو مندو خیل صاحب نے الزامات لگائے، ان کا کوئی مفید جواب نہیں تھا۔ فردوس عاشق صاحبہ جو ہیں وہ بات کو مدلل جواب دینے کے بجائے الٹا غصہ کر رہی تھی، بلکہ بس صرف بے تکی باتیں کرتے ہوئے اپنا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لیکن جب ان کی ذاتی زندگی کے اوپر الزام لگایا گیا تو تب وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ اس سارے سلسلے کے دوران جاوید چودھری صاحب ہلکا ہلکا ہاتھ کے اشارے سے روکتے رہے، آپ رک جائیں، آپ رک جائیں۔ یہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ شدت اختیار کر گئی یہ بات اور یہ معاملہ ہاتھ سے نکلنے والا ہو گیا، تو انہیں بہت زیادہ انٹرپٹ کرنا چاہیے تھا، انہیں باقاعدہ روکنا چاہیے تھا، یا لڑنے سے پہلے ہی بریک لے لینی چاہیے تھی، اتنی شدت میں زیادہ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو پروگرام کرنے والا ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ 2 مہمان جو ہیں یا 2 سے زیادہ جو ہیں ان کی آپس میں بحث ہو، یہ معاملہ بڑھے اور میرے اس پروگرام کی جو ریٹنگ ہے وہ بڑے، لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ تو اس طرح بہت زیادہ یہ جو اینکر پرسن ہیں وہ بہت زیادہ میجورٹی میں جو لوگ ہیں وہ یہی کرتے ہیں، بہت کم ہیں جو یہ نہیں کرتے، لیکن زیادہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے پروگرام کے اندر سے کوئی مسالہ قسم کی بات نکلے، تو کوئی دھماکے والی بات نکلے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا غلط طریقہ ہے کہ اس سے بڑا غلط امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے جاتا ہے۔ تو یہ اس سے قبل بھی فردوس عاشقبان صاحبہ جو ہے ان کی بہت کنٹروورشل قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ کشمالہ طارق کی ویڈیو ایک بہترین مثال ہے کہ ان کے اوپر کتنے غلط اور گھٹیا الزامات لگائے۔ اخلاقیات کو کھو چکی تھی اس ویڈیو کے دوران، کشمالہ طارق والی ویڈیو میں بھی اور اس میں بھی، اور بہت سارے بیانات دیتے وقت بھی فردوس عاشقبان صاحبہ جو ہیں وہ ان کی زبان سے بہت سارے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جو قابل گرفت ہیں، انہیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ خان صاحب کو ایسے لوگوں کے اوپر بڑی سخت نظر بھی رکھنی چاہیے اور ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لینے چاہیے۔ جس طرح دوسرے معاملات میں، کرپشن کے معاملات میں خان صاحب ایکشن لے رہے ہیں اور کرپٹ وزراء کو سزائیں دے رہے ہیں، تو اس طرح جو لوگ اخلاقیات کے دائرے سے نکل جاتے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ کلا کما کرنا چاہیے۔ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کے پاس آپ کوئی جواب دینے کے لیے کوئی حقائق نہ ہو، پورے ثبوت نہ ہو، یا بندہ پوری تیاری کے ساتھ نہ آیا ہو، تو پھر وہ یقیناً جو ہے وہ ہاتھا پائی اور لڑائی کی طرف یا بد کلامی کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بہت اجتناب کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ جو اینکر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ ریٹنگ کے چکر میں 2 انسانوں کو آپس میں مت لڑایا کریں، 2 لوگوں کو اس طرح دو بدو ہونے کا موقع جو ہے نا وہ مت فراہم کیا کریں۔ اس شو میں بھی دیکھیں اور اس سے قبل بھی جو شو ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ لقمے دیتے ہیں،
اچھا ایک نے بات کی تو وہ اس کو بار بار رپیٹ کرواتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرواتے ہیں کہ آپ نے سنا، آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا وہ انہوں نے کیا کہا، آپ نے غور کیا، آپ ان کی بات کا جواب دیں۔ تو جان بوجھ کر اس بات کی طرف توجہ دلوائی جاتی ہے، اکسایا جاتا ہے۔ تو اس خاص پرٹیکولر ویڈیو کے اندر بھی جاوید چودھری صاحب بھی اتنے ہی قابل گرفت ہیں جتنا کہ فردوس عاشق امان صاحب۔ دوسرے صاحب جو مدو ہیل صاحب ہیں، کام انہوں نے بھی نہیں کیا، تو لیکن اس سارے معاملے کو باقی ساری چیزیں، سیاسی اختلافات، پسند ناپسند کو بلا کر جو ہے وہ اس اخلاقیات کے دائرے کو دیکھنا چاہیے، اخلاقی اعتبار سے کس کی غلطی ہے، کس نے حدود کو پار کیا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنی اخلاقیات کو نہ تو خود پار کرنا چاہیے بولتے وقت، زبان استعمال کرتے وقت، اور نہ ہی اگر کوئی ایسے لوگ بولتے ہیں تو ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ جو غلط ہے وہ ہر جگہ پہ غلط ہے، تو زبان کے استعمال کے وقت ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ جو بول زبانوں نکل گیا، وہ تیر کمانوں نکل گیا۔ تو یہ بات ہے کہ جب زبان سے لفظ نکل جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا، تو ہمیں ایسے معاملات میں کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔